اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِعَدَمِ الطَّوْلِ فَعِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وعدم الشرط مانع من الحکم فلا يجوز۔ اچھا جی، یہ دوسری مثال ہے شرط کی۔ بیان تغییر کی تعریف گزر چکی تھی، اور بیان تغییر کی دو قسمیں تھیں، بیان تغییر بشکل شرط اور بیان تغییر بشکل استثناء۔ تو یہ بیان تغییر جو شرط کی شکل کے اندر ہو، اس کی ایک مثال گزر چکی، اور ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف بھی اس سلسلے میں گزر چکا۔ آج دوسری مثال آ رہی ہے، اس میں بھی ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف ہے جی۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال بھی وہی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بیان تغییر شرط کی صورت میں ہو تو اس شرط کا حکم یہ ہے کہ شرط ہے حکم ہے، شرط نہیں ہے تو حکم نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ اس کی ایک مثال قرآن مجید سے یہ دی، قرآن مجید میں یہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ من جو ہے یہ شرط کے لیے ہے، تو آیت کا معنی یہ ہوا جو شخص طاقت نہیں رکھتا حرہ اور آزاد لڑکی سے نکاح کرنے کی، تو پھر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر جو تمہاری لونڈیاں ہیں نا، فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن لونڈیاں ہیں پھر ان سے شادی کر لو۔ اگر آزاد لڑکی سے شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، سمجھے، تو پھر کس سے کرو؟ مومن لونڈیوں سے۔ سمجھے؟ مثال کے طور آزاد لڑکی کے خرچے بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لوازمات بہت زیادہ ہیں، وہ تو میں نہیں پورے کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں لونڈی جو ہے، وہ لونڈی کو تو جتنا مرضی تھوڑا بہت دے دیں تو وہ تو گزارا چل جاتا ہے، آزاد کی طاقت میرے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو شخص تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، کس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا؟ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، آزاد لڑکی سے نکاح کرنے کی، أَن يَنكِحَ، تو جو طاقت نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا آزاد لڑکی سے نکاح کرنے کی، یہ شرط ہوگی، تو جب یہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر جس کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، یعنی من فتياتكم المؤمنات، یعنی جو مومن لونڈیاں ہیں نا، پھر ان سے شادی کر سکتے ہو جی۔ یہ آ گیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ذرا غور کرو کہ لونڈی سے نکاح کرنے کی شرط اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے کہ حرہ سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو۔ تو عدم طول حرہ کیا معنی؟ حرہ سے شادی کرنے کی طاقت نہ ہونا، حرہ سے شادی کرنے کی استطاعت نہ ہونا، یہ شرط ہے لونڈی سے نکاح کرنے کی۔ جب یہ شرط ہے تو شرط کا حکم کیا ہے؟ شرط ہے حکم ہے، شرط نہیں حکم نہیں۔ کیا معنی؟ اگر حرہ سے شادی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے پھر لونڈی سے نکاح ہوگا، اور اگر سمجھے یہی شرط تھی نا، یہ اس سے طاقت نہیں ہوگی آزاد لڑکی سے نکاح کرنے کی، پھر لونڈی سے نکاح ہوگا، یہ ہے شرط۔ اور اگر حرہ سے نکاح کرنے کی طاقت ہے
تو اب تو شرط نہیں پائے گی لونڈی سے نکاح کرنے کی، تو اب لونڈی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کیا معنی؟ یہ اس آیت کے اندر بھی حکم کو معلق کیا گیا شرط کے ساتھ۔ شرط کا کیا معنی؟ شرط ہے حکم ہے، شرط نہیں حکم نہیں۔ اب اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے لونڈی سے نکاح کرنے کی شرط کیا رکھی تھی؟ کہ حرہ سے شادی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو۔ تو حرہ سے شادی کرنے کی جی آپ ریکارڈنگ لگانا بھول گئے شاید۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے استاد؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ ریکارڈنگ اچھا صدف کہہ رہی ہے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ چل اب غور ابھی کریں میرے پھر پاس سنیں۔ آ نہیں رہا۔ اچھا، اس آیت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے ساتھ نکاح اور شادی کرنے کی شرط کیا رکھی ہے؟ من لم یستطع منکم طولا، طولا مانا طاقت اور استطاعت، کہ اگر حرہ اور آزاد لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی ہمت اور استطاعت نہیں ہے، یہ شرط ہے لونڈی کے ساتھ، پھر فمما ملکت ایمانکم، پھر لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو آزاد کے ساتھ شادی کرنے کی طاقت نہ ہونا یہ شرط ہے لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی۔ تو پھر شرط ہے تو حکم ہے۔ شرط کیا؟ حرہ سے آزاد سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اب شرط ہے، اب لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے، اب حکم آئے گا۔ لیکن اگر حرہ اور آزاد لڑکی سے شادی کرنے کی ہمت اور طاقت موجود ہے، کر سکتا ہے، اس کے خرچے برداشت کر سکتا ہے، سمجھ میں آئی؟ تو اب شرط نہیں پائے گی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی، طاقت موجود ہے، اب لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ شرط ہے حکم ہے۔ شرط کیا ہے؟ عدم طول حرہ، اب لونڈی سے کر سکتا ہے۔ اور شرط نہیں، کیا معنی؟ طول حرہ، حرہ سے شادی کرنے کی ہمت اور استعداد ہے، اب لونڈی سے نہیں کر سکتا۔ تو کہنا ٹھیک ہو گیا، جو حکم معلق ہو شرط کے ساتھ تو شرط ہے حکم ہے، شرط نہیں حکم نہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دیکھ لیں وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ، اسی طرح لفظوں میں ملا لیا جائے، اسی طرح یہ دوسری مثال ہے شرط کی کہ حرہ یعنی آزاد لڑکی سے شادی کرنے کی کا طول مانا طاقت اور استعداد ہونا، یمنع یہ روکتا ہے، کس بات کو روکتا ہے؟ جواز نکاح الامتی، لونڈی کے ساتھ نکاح جائز ہونے کو، عندہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جو آزاد لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے دلیل قرآن مجید کی آیت، لِأَنَّ الْكِتَابَ، اس لیے کہ قرآن مجید نے علق نکاح الامتی، لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے ہے، کس شرط کے ساتھ معلق کیا ہے؟ بعدم الطول، کہ آزاد اور حرہ کے ساتھ شادی کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کے ساتھ معلق کیا ہے، پھر لونڈی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، یہ شرط ہے۔ تو پھر فعند وجود الطول، اور جب حرہ کے ساتھ شادی کرنے کی ہمت ہے تو پھر شرط نہیں پائے گی، کان شرط عدما، پھر شرط نہیں پائے گی، اور جب شرط نہیں پائے گی تو وعدم الشرط مانع من الحکم، تو شرط کا نہ پایا جانا کیا کہتا ہے؟ وہ حکم کو روک دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ شرط اگر نہیں ہے تو پھر حکم بھی نہیں ہے۔ اور شرط کیا تھی؟ حرہ کے ساتھ شادی کرنے کی طاقت نہ ہونا، یہ شرط تھی لونڈی کے ساتھ نکاح جائز ہونے کی۔ تو اگر حرہ کی طاقت نہیں ہے اب تو ہو سکتا ہے، شرط پائے گی حکم آ جائے گا، پھر لونڈی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر طول حرہ ہے، حرہ سے شادی کرنے کی طاقت ہے تو پھر شرط نہیں پائے گی نا لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو شرط نہیں پائے گی، اب حکم بھی نہیں ہوگا۔ اور حکم کیا تھا؟ اب لونڈی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہو، فلا یجوز، اس صورت میں جائز نہیں ہوگا جب شرط نہیں پائی جائے گی۔ جی میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی، جی آئی ہے اوپر سے گزر گئی؟ کلیئر ہو گیا؟
جی سبق سمجھ آ گیا؟ آگے چلوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک آگے سن. وَكَذَلِكَ اسی طرح تیسری مثال، اس میں بھی ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف ہے. اچھا یہ اس مثال میں ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے. اچھا پہلے میں اس مثال کو کلیئر کر دوں. ہمارے نزدیک اگر لونڈی کے ساتھ، اگر آزاد لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی طاقت ہے تب بھی لونڈی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر شرط پائی جائے گی تو حکم آ جائے گا، لیکن دوسری بات نہیں مانتے کہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں آئے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے. ہو سکتا ہے شرط نہ پائی جائے لیکن کوئی اور دلیل موجود ہو جو اس حکم کو چاہتی ہو، تو اس دوسری دلیل کی وجہ سے یہ حکم آ جائے گا. تو شرط کا نہ پایا جانا چاہتا ہے، حکم بھی نہ پایا جائے، اس اصول کو نہیں مانتے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. سمجھے؟ بلکہ اگر شرط نہیں پائی جا رہی لیکن کوئی اور دلیل موجود ہے، وہ کہتی ہے نہیں یہ حکم آ سکتا ہے، تو اس دوسری دلیل کی وجہ سے حکم آ جائے گا. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو پھر یہ ضابطہ ٹھیک نہیں. شرط نہیں تو حکم نہیں، یہ ضابطہ نہیں مانتے. شرط ہے حکم ہے یہ تو مانتے ہیں، شرط نہیں حکم نہیں یہ نہیں مانتے ہم. کیوں؟ شرط نہیں حکم نہیں، ان میں کوئی تلازم اور لزوم نہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور دلیل موجود ہو جو حکم کو چاہتی ہو، اور اس کیس میں اور دلیل موجود ہے نا جو چاہتی ہے حرہ کی طاقت بھی ہو تو پھر بھی لونڈی سے نکاح ہو. وہ کیا دلیل ہے وہ آگے آ رہی ہے. اچھا وَكَذَلِكَ اسی طرح ایک اور مثال، اس میں بھی ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف ہے. یہ بھی مسئلہ وہ شرط سے متعلق ہے. وہ مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ. یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ سورہ طلاق کی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ مطلقہ عورتوں کے بارے میں حکم بیان فرما رہے ہیں. وہ کیا کہ اگر آپ کی مطلقہ، آپ نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، بیوی مطلقہ ہے اور عدت میں ہے، تو کیا عدت میں عورت بیوی کو خاوند کے ذمے خرچہ دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ. یہ ان شرط کے لیے آتا ہے اگر کے معنی میں. اگر یہ عورت جو مطلقہ ہے یہ عدت میں ہے اور حاملہ ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر یہ حاملہ ہے مطلقہ عورتیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ پھر ان کو نفقہ دو، پھر خرچہ دو ان کو عدت کے اندر. سمجھے؟ تو شرط کیا ہے نفقہ دینے کی؟ ان کن اولات حمل، اگر حاملہ ہے مطلقہ عورت، سمجھے، تو پھر تو اس کا عدت کے اندر خرچہ آئے گا. علت ہے حکم ہے. علت کیا تھی نفقے کی؟ علت کیا؟ اس کا حاملہ ہونا. تو حاملہ ہے پھر فَأَنفِقُوا عَلَيْنَا پھر تو خرچہ آئے گا. اور اگر حاملہ نہیں، شرط نہیں ہے، پھر حکم بھی نہیں ہے. حکم کیا تھا؟ خرچہ، پھر خرچہ بھی نہیں ہوگا. اگر متعلقہ عورت حاملہ نہیں ہے، نہیں سمجھ میں، پھر اس کے ذمہ خرچہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ خرچے کی شرط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ ان کن اولات حمل، حاملہ ہونا. تو اگر متعلقہ حاملہ ہے فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ یہ شرط ہے نفقے کی، پھر نفقہ دو. تو شرط کا کیا حکم ہے؟ شرط ہے حکم ہے. شرط کیا تھی؟ حاملہ ہونا. تو حاملہ ہے پھر نفقہ ہے. اور اگر شرط نہیں، حکم نہیں، اگر وہ حاملہ نہیں ہے متعلقہ، پھر نفقہ بھی نہیں ہوگا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. دیکھ لیں یہ دوسری مثال. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا نفقۃ للمبتوتۃ. مبتوتہ اسے بولتے ہیں جس کو یہ بنا ہے بت سے. بت کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. کیا معنی؟ بیوی کو ایسی طلاق دی ہے جس نے نکاح ہی کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. تو نکاح کس میں کٹتا ہے؟ طلاق بائن میں بھی اور طلاق مغلظہ میں بھی. 3 طلاقیں دے دی، نکاح ختم. یا طلاق بائن دے دی، اس میں بھی نکاح ختم. سمجھے؟ وہ تو نکاح ہی نہیں رہا. نکاح نہیں تو بیوی نہیں. بیوی نہیں ہے تو عدت میں ہے نا،
تو عدت میں خرچہ اس صورت میں ملے گا جب وہ حاملہ ہو، سمجھے؟ مفتوتہ جس کو طلاق بائن یا 3 طلاقیں مل گئی ہیں اس کا خرچہ خاوند کے ذمے نہیں، الا مگر صرف ایک صورت میں ہے، اذا كانت حاملا جبکہ وہ حاملہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ لأن الکتاب علق الانفاق بالحمل، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے نفقے کو معلق کیا ہے حمل کے ساتھ۔ اللہ نے اس کے خرچے کو کس کے ساتھ معلق کیا ہے؟ حمل کے ساتھ۔ ان کن اولات حمل، اگر حاملہ ہے، یہ شرط ہوگی، تب نفقہ ہے، فانفقوا علیہن، تو جب یہ شرط نفقے کی کیا ہوگی؟ حاملہ ہونا، سمجھے؟ تو پھر شرط ہے، حکم ہے، حاملہ ہے، نفقہ ہے۔ تو اگر شرط نہیں ہے، حکم نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو پھر نفقہ بھی نہیں ہے۔ کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حمل کو شرط بنایا نفقے کی؟ وہ آیت یہ ہے، لقولہ تعالی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر یہ بیویاں مطلقہ بیویاں جن کو تم نے طلاق دے دی ہے، یہ اگر حاملہ ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تب ان کو نفقہ دو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک کہ یہ بچہ نہ جن دیں، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ان کی عدت ختم نہیں ہو، اور جب تک عدت ختم نہیں ہوتی تب تک نفقہ دینا خاوند کے ذمہ واجب ہے جی، سمجھے؟ تو اب شرط کیا ہوگی نفقے کی اس آیت میں؟ ان کن اولات حمل، حاملہ ہونا، تو پھر فعند عدم الحمل، تو جس صورت میں حاملہ نہیں ہے تو پھر کان الشرط عدمن، پھر وہ شرط نہیں پائے گی، اور جب شرط نہیں پائی گئی تو وہ عدم الشرط مانع من الحکم، تو شرط کا نہ پایا جانا یہ حکم کو روکتا ہے۔ شرط کیا تھی؟ حاملہ ہونا، تو اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو شرط نہیں پائے گی، جب شرط نہیں ہے تو پھر نفقہ بھی نہیں ہوگا جو حکم ہے۔ کس کے نزدیک؟ عندہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر حاملہ کا نہیں ہوگا۔ کب؟ جب خاوند نے طلاق بائن دے دی ہو یا طلاق مغلظہ دے دی ہو جس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں طلاق رجی میں تو اگر وہ غیر بھی حاملہ ہے تب بھی نفقہ آئے گا، کیونکہ طلاق رجی میں نکاح ہی ختم نہیں ہوتا، جب نکاح ختم نہیں ہوتا تو بیوی ہے، تو بیوی کا نفقہ تو آئے گا نا۔ بات تو چل رہی ہے جب نکاح ختم ہو جائے اور لڑکی عدت میں ہے تب نفقہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ حاملہ ہے آئے گا، حاملہ نہیں، شرط نہیں، شرط نہیں ہے پھر نفقہ نہیں آئے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یہ تو ان کے نزدیک بات تھی۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، لما لم یکن عدم الشرط مانعا من الحکم، ہمارے نزدیک یہ بات تو ٹھیک ہے کہ شرط ہے، حکم ہے، وجود شرط وجود حکم کو چاہتی ہے، شرط کا پایا جانا حکم کے پائے جانے کو چاہتا ہے۔ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے، کوئی بیوی کو کہہ دے، سمجھے؟ تو شرط کیا تھی طلاق کی؟ گھر میں داخل، تو گھر میں داخل ہوئی، شرط پائی گئی، شرط پائی گئی، حکم آ جائے گا طلاق۔ تو شرط کا پایا جانا تو حکم کے پائے جانے کو چاہتا ہے، لیکن جو دوسرا کلیہ بیان کیا نا کہ شرط کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانے کو چاہتا، یہ نہیں مانتے ہم کیا کہتے ہیں؟ وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانع من الحکم، ہمارے نزدیک تو شرط کا نہ پایا جانا یہ حکم سے نہیں روکتا، یہ نہیں چاہتا کہ شرط اگر نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، یہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے جاز اللہ ان یثبت الحکم بدلیلہ، کہ اللہ نے یہ ان یثبت ہے کہ حکم کسی اور دلیل سے ثابت ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو شرط کا نہ پایا جانا حکم کے پائے جانے کو نہیں چاہتا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس حکم کے پائے جانے پر کوئی اور دلیل موجود ہو، جیسے اب مثال کے طور پر، لہذا فیجوز نکاح الامتی، اگر آزاد لڑکی کی طاقت موجود بھی ہے تو لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے، سمجھے؟ ویجب الانفاق، اور اگر بیوی حاملہ نہیں بھی ہے اور طلاق بائن اس کو مل گئی ہے تب بھی نفقہ ضروری ہے۔ شرط کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانے کو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور دلیل موجود ہو، کس چیز کی؟ حرہ کی طاقت ہونے کے باوجود لونڈی کے ساتھ نکاح جائز ہونے کی، یا غیر حاملہ ہونے کے باوجود نفقہ لازم ہونے کی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور دلیل موجود ہو۔ وہ دلیل کیا ہے؟ بالعموماتی،
جو عام دلیلیں شریعت نے بیان کی ہیں جس میں لونڈی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور کوئی شرط نہیں لگائی جائز ہونے کی، اور متعلقہ عورت کا عدت میں نفقہ شریعت نے واجب کیا ہے اور اس میں کوئی شرط حاملہ وغیرہ کی نہیں لگائی، وہ ہماری دلیلیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محرمات کو ذکر کیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، ماں بھی حرام، بیٹی بھی حرام، بہن بھی حرام، پھوپھی بھی حرام، خالہ بھی حرام، رضائی بہن بھی حرام، اور باپ کی بیوی یعنی ستیلی ماں بھی حرام، سمجھ آئی، اور بیوی کی بیٹی بھی حرام، اگر وہ پیچھے سے بیٹی لے کر آئی ہوئی ہے کوئی، وہ بھی حرام، سمجھ آئی یعنی بشرطے کہ اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہو، تو یہ محرم، اور کسی کی بیوی جبکہ طلاق نہ ملی ہو وہ بھی حرام، والمحصنات من النساء یہ سارے اللہ تعالیٰ نے محرمات بیان کیے ہیں، تو آگے جا کر اللہ بیان فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ ساری لڑکیاں حلال ہیں، یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہیں، تو باقی سب کے اندر تو مومن لونڈی بھی آ گئی نا، تو اس کا مطلب مومن لونڈی جائز ہے، یہ آیت تو یہی چاہتی ہے، کیونکہ یہ محرمات ہیں، اس کے علاوہ سب حلال ہیں، تو اس کے علاوہ میں تو مومن لونڈی بھی موجود ہے، تو یہ آیت کیا چاہتی ہے؟ وَحِلَّ لَكُم مَّا، اور ماں آپ نے پہلے پڑھ لیا عام کے لیے آتا ہے، تو یہ عام کو چاہتا ہے، کیا مانا اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب حرام ہے، تو یہ جو عام دلیل ہے یہ ہماری دلیل ہے، تو شرط کا نہ پایا جانا تو چاہتا تھا حرہ کی طاقت نہ ہو تو لونڈی سے نہ ہو، لیکن یہ آیت جو چاہتی ہے جو عموم پر دلالت کرتی ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی نکاح جائز ہے لونڈی کے ساتھ، تو یہ ہماری دلیل ہے، جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، یہ بھی متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، خاوند کے ذمے اپنی متعلقہ بیوی کا خرچہ ضروری ہے عدت میں، رزقُهُنَّ ضمیر یہ متعلقہ عورتوں کی طرف لوٹ رہی ہے جن کو طلاق دی ہے، اب اس میں قید لگی ہوئی ہے حاملہ ہونے کی، اگر حاملہ ہے تو ضروری ہے ورنہ نہیں، یہ تو عام ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، یہ عام ہے، تو یہ آیت چاہتی ہے حاملہ ہو یا نہ ہو ہر صورت کے اندر عدت میں خرچہ ضروری ہوگا، یہ ہماری دلیل ہے کہ غیر حاملہ کے لیے بھی خرچہ ضروری ہے، لہذا شرط کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانے کو نہیں چاہتا، اگر کسی اور دلیل سے ثابت ہے کہ یہ حکم ہے وہ ہے، اور اگر نہیں کسی اور دلیل سے ثابت ہے نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا، شرط کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانا، شرط کا پایا جانا تو حکم کے پائے جانے کو چاہتا ہے، شرط کا نہ پایا جانا حکم کے نہ پائے جانے کو نہیں چاہتا، بلکہ حکم کے وجود پر اگر کوئی اور دلیل ہے اس سے حکم ثابت ہو جائے گا، یہ ہمارے نظر، میرے خیال میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی جی، یہ اگر ہضم ہو جائے گی تو آگے چلوں یا پھر ادھر ہی بریک لگا دوں؟ جی استاد جی سمجھ آئی ہے، بس دوبارہ سنیں یہی روک دو، کر لیں تھوڑا سا اور پھر کوئی چھٹیاں بھی تو یہ ہاں یہ دیکھ لیں وہ، چلے ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں، کوئی رہ گا پھر دیکھ لیں گے، چلے اچھا جی، وَمِن تَوَابِعِ هَذَا النَّوْعِ، اچھا جی، وَمِن تَوَابِعِ هَذَا النَّوْعِ، اسی قسم کے تابع ایک اور قسم بھی ہے جو اسی کے تابع، شرط کے تابع، شرط کی مثالیں چل رہی تھی نا، سمجھے، تو وہ بھی اسی کے تابع، وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی مثال ہے، شرط والی تو نہیں ہے، لیکن شرط ہی کے معنی میں ایک اور مثال بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی شرط والا حکم ہی لاگو ہوگا، اس لیے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی مثال ہے کہ اگر کوئی حکم کسی موصوف پر لگ رہا ہو اور وہ کسی اسم پر حکم لگ رہا ہے، لیکن وہ اسم ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی صفت بھی آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آئی، تو وہ جو صفت آ رہی ہے نا، اس اسم پر حکم لگ رہا ہے
اس اسم کی آگے صفت بھی آ رہی ہے تو وہ صفت بمنزلہ شرط کے ہے. دیکھنے میں تو وہ صفت ہے لیکن معنی میں وہ شرط ہے. تو جب وہ شرط ہے تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائیں گے؟ شرط ہے حکم ہے، شرط نہیں حکم نہیں. تو صفت جب شرط کے معنی میں ہے تو پھر صفت ہے حکم ہے، صفت نہیں تو پھر حکم بھی نہیں. وہ شرط کے معنی میں جو ہوگی. مثال یہی آیت وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ وہ آزاد لڑکی سے نکاح کرے، تو وہ پھر کیا؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو پھر وہ شادی کر سکتا ہے کس سے؟ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مومن لونڈی سے. اب فتیات لونڈی، اب یہ فتیات لونڈی یہ ایک اسم ہے، تو اس پر حکم لگ رہا ہے اگر آزاد کی طاقت نہیں تو لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، لونڈی سے نکاح جائز ہے. حکم کا تعلق ہے، حکم کس پر مرتب ہو رہا ہے؟ اس اسم پر کہ فتیات یعنی لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو اسم ہے اس کی آگے ایک صفت بھی آ رہی ہے، فتیاتکم المومنات. المومنات یہ فتیاتکم کی صفت ہے. کیا نا؟ ایسی لونڈی سے کر سکتا ہے نکاح جو مومنہ ہو. نہیں صفت ہے یا نہیں مومنہ لونڈی کی؟ جب یہ صفت بن گئی تو صفت معنی میں شرط کے ہوتی ہے، شرط والا معنی ہوتا ہے. کیا معنی؟ لونڈی سے شادی کر سکتا ہے اگر وہ مومنہ ہو. تو صفت کس کے معنی میں ہے؟ شرط کے. اگر مومنہ ہے تو نکاح، اور اگر مومنہ نہیں ہے تو پھر شادی نہیں کر. شرط ہے یعنی اگر مومنہ ہے تو شادی ہے، اور اگر شرط نہیں ہے یعنی مومنہ نہیں ہے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی. تو اسی سے انہوں نے نکالا کہ اگر کتابی یا اہل کتاب لونڈی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت مومنہ بیان کی ہے لونڈی کی، جس کے ساتھ نکاح والا حکم لگایا ہے نا کہ لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی آگے صفت بھی بیان کی ہے. لونڈی کیسی ہو؟ مومنہ. تو صفت کس کے معنی میں؟ شرط. اگر مومنہ ہے تو شادی ہو سکتی ہے. تو شرط ہے مومنہ ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر شرط نہیں مومنہ نہیں کتابیہ ہے پھر نہیں ہو سکتا. آزاد لڑکی تو کتابیہ بھی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن لونڈی اگر کتابیہ ہو تو نہیں ہو سکتا. یہ آیت آ گئی جی، یہ اگر مومنہ ہے تو شادی ہے ورنہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو اسی سے ملتی جلتی مثال ومن ترتب الحکم، حکم کا مرتب کرنا ایسے اسم پر جو موصوف ہے کسی صفت کے ساتھ. یعنی یہ حکم جو لگ رہا ہے اسم پر، یہ اسم موصوف ہے آگے اس کی صفت بھی آ رہی ہے، اور یہ صفت جو ہے فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ عِنْدَهُ، یہ صفت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط کے معنی میں ہے. تو پھر گویا یہ یوں ہو گیا کہ حکم کو معلق کر دیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صفت کے ساتھ. صرف شرط کے معنی میں نا معلق ہو گیا حکم، صفت ہے حکم ہے، صفت نہیں حکم نہیں. سمجھے؟ جب یہ اصول سمجھ میں آ گئے تو اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، لونڈی اہل کتاب لونڈی کے ساتھ کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لأن النص، کیونکہ قرآن نے رتب الحکم، اللہ تعالیٰ نے حکم کو مرتب کیا ہے علی امۃ مومنۃ، کون سی لونڈی کے ساتھ؟ جو مومنہ ہو. اس کی صفت کیا ہے؟ مومنہ. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من فتیاتکم المومنات، اس لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو جو مومنہ ہو. فیتقید بالمومنۃ، تو مومنہ کی قید اور صفت لگائی ہے اللہ نے لونڈی کے ساتھ. جب یہ صفت آ گئی تو صفت تو پھر شرط کے معنی میں، شرط کے معنی میں تو پھر شرط اگر ہے مومنہ ہے تو شادی ہو جائے گی، شرط اگر نہیں ہے مومنہ نہیں ہے تو شادی بھی نہیں ہوگی. لہذا فیمتنع الحکم، لہذا حکم نہیں پایا جائے گا عند عدم الوصف، جبکہ وصف نہ پایا جائے، یعنی وہ مومنہ نہ ہو پھر شادی نہیں ہوگی. تو فلا یجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، تو کتابیہ لونڈی سے نکاح نہیں ہو سکتا. آزاد کتابیہ سے تو ہو سکتا ہے، لونڈی کتابیہ سے نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ ہمارے نزدیک شرط کا نہ پائے جانا حکم کے نہ پائے جانے کو نہیں چاہتا.
اس کے لیے اگر کوئی اور دلیل موجود ہے کہ جائز ہے تو جائز ہو جائے، اور دلیل موجود ہے نا، وہ عام دلیل جو بھی ذکر کر دی، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ سب حلال، جن کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے وہ سب حلال. تو ان میں تو لونڈی کتابیہ بھی آ گئی ہے. تو وہ آیت چاہتی ہے حلال، اور شرط کا نہ پایا جانا چاہتا ہے، وصف کا نہ پایا جانا تھا حرام. ہمارے نزدیک وصف کا نہ پایا جانا، شرط کا نہ پایا جانا، حکم کے نہ پائے جانے کو نہیں چاہتا. اس دوسری آیت سے ثابت ہے کہ لونڈی کتابیہ سے بھی ہو سکتا، لہذا بالکل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں کلیئر ہو گیا جی، سمجھ آ گئی بات؟ جی استاد جی آگے لانڈری کتابیہ سے بھی آگے نکال جائے جائز ہے بالکل نہیں جائے. جی. اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، پہلی بار پتہ چلا. میرا خیال تھا آزاد اہل کتاب یہ آج آپ کے ساتھ وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو جائز ہے. اب دیکھیں نا وہ آیتوں کے معنی بھی آپ کے سامنے واضح ہو رہے ہیں. اس گہرائی کے ساتھ تو آپ اصول فقہ کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. اب ہدایت الناب نکال لیں جلدی سے.